دوستوں پوری کائنات کے اندر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو مکمل اختیار دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم الشان نعمت ایک انسان کو دیں اور پھر اس کی رہنمائی نہ کریں؟ تو اختیار دینے کے بعد جو کہ ایک عظیم بوجھ ہے انسان کے اوپر، جس کے مطابق اس نے اپنا ہر ایک سٹیپ لینا ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے ایک رسول کا کسی امت کے اندر مبعوث کیا جانا۔ اور یہی اس کی رحمت ہے کہ انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی وہ تمام سلیبس پتہ چل جاتا ہے، وہ تمام پیٹرن پتہ چل جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا امتحان ہونا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کو بے انتہا اختیار کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح اور غلط راستہ ہے کون سا۔ اسی بات کا اعادہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کر رہے ہیں، لقد من اللہ۔ اب دیکھیں یہ من وہی لفظ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر من و سلوہ کے لیے استعمال کیا۔ بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے انعام، اور سلوہ کا مطلب صرف بٹیر یا تیتر ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب غم کو دور کرنا، تسلی پانا اور سکون حاصل کرنا۔ کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو تپتے صحرا کے اندر کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا ٹھکانہ، کوئی ایسی فصل تو اگی ہوئی نہیں تھی کہ جس کو کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا یہی ذکر کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سب سے پہلے تو چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دیا، اور پھر اس کے بعد من و سلوہ، یعنی من کا مطلب انعام، اتنا بڑا انعام کر دیا کہ تمہیں تسکین ملی، اور وہ تسکین کون سی کہ بغیر کوشش کے تمہیں خوراک مہیا ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن بیسکلی اس کا مطلب انعام ہی ہوتا ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ کا انعام ہے مومنین کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے پیدا کیا ایک رسول کو انہی کے اندر سے، من انفسہم، یعنی کوئی غیر رسول اگر کسی قوم کی طرف آتا تو وہ تو اس کو نہ جانتے ہوتے، نہ اس کی زبان آتی ہوتی، نہ اس کے اوپر کوئی اعتبار ہوتا۔ تو یہ بھی ایک انعام ہوتا ہے اللہ کا کہ انہی میں سے وہ پیدا کرتے جو ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے بچپن سے لے کر جوانی تک، من انفسہم یتلو علیکم آیاتہ، جن کے سامنے پھر وہ تلاوت کرتا اللہ تعالیٰ کی آیات، احکام، ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب حکمت کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ کتاب کے مطابق کام کریں گے تو پاکیزہ ہوگے، اگر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ غلط کام ہوں گے، اور غلط چیز تو پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ والحکمہ، اور اس کے ساتھ آتی ہے حکمت۔ آپ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزار کر دیکھیں اور اس کو قرآن کو سمجھ کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ حکمت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ دیکھیں وہ اعلان ہے اللہ کا کہ اس کتاب کو لینے سے پہلے، میرے ان احکام کو لینے سے پہلے جو کسی بھی قوم کے اندر ہوتے تھے، وہ قوم مکمل گمراہی کے اندر ہوتی تھی۔ لفی ضلال مبین، یعنی واضح گمراہی ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر قرآن کے اوپر ہم نہیں چلتے تو پھر کس کے اوپر چل رہے ہیں؟ مکمل گمراہی کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔